بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 42۔ فرمایا ولا تلبسوا الحق، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ قرآن پاک میں فرمایا پہلی بات، حق کو باطل کے ساتھ گڈ نہ کرو، ملاؤ نہیں، الگ الگ اس کو ظاہر کرو۔ اور پھر حالانکہ تم جانتے ہو کہ فلاں چیز حق یہی ہے، سچ یہی ہے، فرمایا پھر اس کو تم کیوں چھپاتے ہو؟ اس وقت تک تمہیں عروج نہیں مل سکتا جب تک تم وہ چیزیں جو حق کی ہیں، اللہ نے جن کو واضح کر دیا ہے، ان کو اسی انداز میں بیان نہیں کرو گے۔ یہ خاص طور پر علماء کے لیے حکم ہے، جب ممبر و محراب سے وہ بات کریں تو مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو، وہی بات بیان کریں جو حق ہے، جو سچ ہے، جو اللہ کا قانون ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، حضور سید عالم کی مبارک سنت ہے۔ تو فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کے حق کو نہ چھپاؤ، جانتے ہوئے حق کو چھپانا یہ سب سے بڑی بددیانتی ہے۔ سب سے بڑی بے ایمانی اور بددیانتی یہ ہے کہ بندہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپائے۔ پہلی قوموں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ان کے جو راہب اور علماء تھے ان قوموں کے، وہ اپنی قوم تک حق نہیں پہنچاتے تھے، حق پر قائم نہیں رہتے تھے۔ حق پر قائم رہنا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو حق کو بیان کرنا اور حق کو پہچاننا ہے۔ حق کیا ہے؟ حق بات کہنے میں ہجانا، یہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، تو گویا کہ ہم دین اسلام کے ساتھ بے ایمانی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسئلہ بیان کرنا علماء کے ذمے ہے کہ وہ حق پرستی اور صحیح مسئلہ بیان کر دیں۔ اب عمل کرنا یہ لوگوں کے ذمے ہے، وہ کریں تو سبحان اللہ، نہیں کرتے تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ ان کی سزا و جزا کا مالک ہے۔ مگر آپ صحیح بیان کریں گے ہی نہیں، آپ لوگوں تک حق پہنچائیں گے نہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی جو بالخصوص ہے وہ علماء یہود و نصارہ، اور بالعموم وہ قیامت تک کے لوگ ہیں، کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ جو امیر کے لیے الگ چیزیں بیان کرتے، غریب کے لیے الگ بیان کرتے۔ جو ان علماء راہبوں کو پیسے دے دیتے، کوئی مسئلہ ہوتا شرعی احکام کا، ان کے لیے الگ طریقہ نکال لیتے، مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے۔ مگر اسلام کا جو قانون ہے، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لیے وہ امیر ہو، غریب ہو، اونچا ہو، نیچا ہو، دولت مند ہو، سیاہ ہو، گورا ہو، سفید ہو، کالا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے لیے اسلام نے قانون بیان کر دیے۔ پھر آگے جا کے کہا وا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی قرآن کی ترتیب یہ ہے
قرآن کا اسلوب یہ پہلے یہ کہ حق کو بیان کرو، حق کو پہچانو. جب حق کو پہچان جاؤ گے تو پھر کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، پھر عبادت کا ذکر کیا. پھر جب حق تمہارے اندر داخل ہو جائے گا اور پھر جو تم عبادت کرو گے وہ عبادت بھی قابل قبول ہوگی. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین. اور آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ ہے عمل کی بات. فرمایا لوگوں کو تم کہتے ہو اچھے کام کرو، اچھی بات کا حکم دیتے ہو، مگر خود کرتے نہیں. اور تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں؟ اس میں سبھی لوگ شامل ہیں. ہمارے ہاں ایک رواج بنا ہوا ہے، ہم لوگوں کو بڑی نصیحتیں کریں گے. جی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، جی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی، کسی سے فراڈ نہیں کرنا. دیکھو یہ اللہ رسول کے نافرمانی ہے، نماز کو پڑھنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے. مگر اپنے پہ جب بات آ جائے، جب اپنے ذمے کچھ آ جائے، فی الفور پلٹا کھا لینا ہے. خود وہی کر رہے ہیں، بے ایمانہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، ناپ تول میں کمی سارا کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا تھا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولے بیٹھے ہو؟ تم کیوں نہیں کرتے عمل؟ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، تمہارے سامنے حلال اور حرام بڑا واضح ہے. اللہ نے حلال اور حرام کو بڑا واضح کر دیا، ان چیزوں کو بیان کر دیا، ان کاموں کو بیان کر دیا جن کے کرنے کا حکم دے دیا، اور ان کاموں سے روک دیا اور رکنے کا حکم دے دیا، ان کاموں کو بیان کر دیا. افلا تعقلون. اللہ فرماتا تمہیں عقل کوئی نہیں؟ اگر عقل ہوتی تو پھر تم کہنے سے پہلے عمل کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کیا ہے؟ عمل پر مبنی ہے. خود عمل کیا، صادق اور امین بنے، جہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں. لوگوں نے کہا، اس قدر سچائی اپنے ہاتھ میں رکھی. لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. پھر لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں ایمانداری کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. تو اللہ بھی یہی فرماتا تھا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو حالانکہ اپنی جانوں کو بھولے بیٹھے ہو. کیا تم کتاب کو نہیں پڑھتے اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اللہ ہمیں حق کی پہچان نصیب فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.